کوئی شک نہیں ہے ناظرین، ہمارا جو ریگولر پروگرام ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے ہر سیاسی میدان کے اندر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پھر ہم اس کو کور کرنا پڑتا ہے۔ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی اے پی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر 2 روزہ یہاں پہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں جو ہے یہ دعوت دی گئی محترم اچکزئی صاحب کی طرف سے کہ ہمیں بڑھنا ہے مذاکرات کی طرف، اور خاص طور پر اچکزئی صاحب نے مولانا صاحب اور محترم نواز شریف صاحب کو دعوت دی کہ آپ کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ سنیں مولانا صاحب اچکزئی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جمہوری ڈائلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی۔ یہ الف ہے ڈائلاگ کا۔ میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں بیٹھے ہماری برابری کریں، آئیں، بس ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے۔ لاہور کے اندر خواجہ رفیق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب کے جو والد ہیں ان کی برسی تھی 53ویں۔ اس موقع کے اوپر خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کچھ ملے جلے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا، رول ان کو پلے کرنا چاہیے، اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا۔ وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت، انہیں آگے بات کرنی پڑے گی تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، تاکہ یہ تناؤ کم ہو۔ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاسی معاہدہ۔ اور اس کے بعد دیکھا آج ہم نے محترم شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایک مثبت جواب دیا ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ یہ جو پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ریٹویٹ کر رہا ہوں۔ چودھری غلام حسین صاحب، میں براہ راست آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ ایک مثبت جواب شہباز شریف صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ دونوں یہ جو واقعات کا میں نے ابتدائی کے اندر بتایا، اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پہ بھی محترم نواز شریف صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ ان کے اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بینگ دا موسٹ سینئر جو ہے پولیٹیشین، ان کو یہ اب باری ذمہ داری اپنے مضبوط قدموں کے اوپر لے کے آگے بڑھنا پڑے گی، کیونکہ ملک کے اندر یہ جو سیاسی انتشار ہے، لڑائی ہے، اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ ایک سیاسی میثاق کی بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی گئی، جس کے اوپر ساری سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ہو جس میں ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے بات کریں اور طریقے سے آگے بڑھیں۔ چوہدری صاحب۔ نہیں، بہت اچھا ان کا آج بیان ہے، میرا خیال ہے وزیر اعظم کا۔ شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہی از سیریس اینڈ سنسیئر ان ہولڈنگ اے کائنڈ آف ڈائلاگ، میننگ فل ڈائلاگ ود دی اپوزیشن۔ پہلے بھی وہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں آن ریکارڈ جو ہے وہ بات کی ہے۔ لیکن جب تک کنڈیوسو کنڈیشن جو ہے، جس کے لیے ماحول جو پیدا کرنا ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ ابھی ایک وفاقی وزیر لیول کے صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی اب ہم 8 فروری تک خان کو نہیں ملاقاتیں کرنے دیں گے۔ یہ کون سے مذاکرات کی تائید ہو رہی ہے؟ نمبر 2، کسی اور نے بھی بیان دیا اور آج بھی وہاں پکڑ دکڑ اور مار پیٹ اور ملاقاتیں تک کرنے نہیں دی جا رہی۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی جب انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو 2 جملے اور کہہ دیتے کہ جتنے بھی جن پر کوئی کیسز جو ہیں بے گناہ ہیں جو یا معمولی واقعات ہیں، ان سب کی میں رہائی کا حکم دیتا ہوں، اور جن کی ابھی رہائی نہیں ہو سکتی ان کا اوپن ٹرائل ہو، تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہاؤ سنسیئر یو آر۔ ناظرین، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جس کو بظاہر چیئر کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب،
اور ساتھ میں عمران اسماعیل صاحب ہیں، فارمر گورنر کے پی اور پی ٹی آئی کے لیڈر بھی رہے، سندھ کے گورنر، اور محمود مولوی صاحب کا ایم این اے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اس جو ہے یہ جو انہوں نے ایک آفر دی ہے اس کو ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا اس کو خیر مقدم اس کا کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ان کی کمیٹی کی جو کوشش ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو چوہدری صاحب نے بات کی ہے کہ یک طرفہ طور پر بڑا ضروری ہے کہ لاہور کے اندر جو مقید لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو آپ نکال دیں، ان کو رہا کریں، جو بھی طریقہ کار استعمال کرنا ہے تاکہ ماحول کے اندر بہتری آئے. حسن ایوب صاحب، اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ حکومت مذاکرات کے آغاز سے قبل یک طرفہ طور پر کوٹ لکھپت جیل میں قید سیاسی اسیران جن میں سینئر پی ٹی آئی قیادت ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید صاحب، سابق سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب، ان کا بھی رہائی کا اعلان کرتے وہ کہہ رہے ہیں ایز اے فرسٹ اسٹیپ. اور اجگزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات کا موقع دے دیں اور بالکل ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ماحول کے اندر تھوڑی سی مزید بہتری آئے گی آنے والے دنوں کے اندر؟ دیکھیں، مذاکرات کے اندر بیٹھیں اور پھر مذاکرات میں بیٹھنے کے بعد کچھ ریلیف لیں. اگر آپ نے پیش کی شرائط رکھنی ہے اور آپ وہی بات ہے کہ غیر قانونی ڈیمانڈز کریں گے یا بلیک میلنگ کریں گے تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات کے لیے آپ کو کھلے دماغ کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اور بیٹھنا چاہیے. اور کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہوتی ہے مذاکرات کے اندر. پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے اور وہ مذاکرات جو ہے وہ ریجڈنس کی وجہ سے اختتام پذیر ہو گئے. اب ریجڈنس چھوڑنی چاہیے، فلیکسیبلٹی شو کرے گورنمنٹ بھی، فلیکسیبلٹی شو کرے اپوزیشن بھی، اور بیٹھ کر کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں تو بہتر ہے. دیکھیں، حکومت کو اس وقت ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہیے، حکومت کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہیے. ان کی خواہش یہی ہے، اس سے زیادہ حکومت کی ڈیمانڈ نہیں ہے. حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ شیڈو گورنمنٹ کے طور کے اوپر ہمارے اوپر تنقید کریں، آپ شیڈو گورنمنٹ کے طور کے اوپر ہمیں تجاویز پیش کریں، آپ اپنا بجٹ شیڈو بجٹ دیں، آگے بجٹ آ رہا ہے. اس قسم کے کام جو کرنے والے کریں نا. آپ ایک کرمنلز کو ریلیف دلوانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہے. کرمنلز کی اگر ان کو ریلیف چاہیے تو ان کو عدالتوں سے ملے گا. اور جو ملٹیپل کیسز کے اندر جن کی کنوکشن ہوئی ہے، ملٹیپل عدالتوں نے ان کو سزا یافتہ مجرم قرار دیا ہوا ہے، وہ ڈسکوالیفائڈ لوگ ہیں، ویسے ہی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ان کو سیاست سے باہر رکھیں، جو قانون کہتا ہے اس کے ضابطے میں قانون کے اندر آ رہے تو سو بسم اللہ جی، بات چیت بھی ہو سکتی ہے، کچھ ڈیمانڈ بھی پوری ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہ کہیں کہ جناب اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم نہیں کریں گے. نہیں، آپ کو پہلے بیٹھنا چاہیے اور پھر فلیکسیبل